بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم اور میرے عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حرمت والے مہینے میں داخل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑی عزت دی ہے جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیوں رکھنا ہے اس کے بارے میں ہم سب کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں معلوم کیا یا ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 10 محرم کی تاریخ میں فرعون کی ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اللہ نے اسی 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا، تو اس خوشی میں ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آئندہ سال اگر میں دنیا میں رہا، یعنی میں زندہ رہا، دنیا کی زندگی اللہ نے نصیب کی، تو میں 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، یعنی 10 کے ساتھ ایک اور روزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلے محرم تک نہیں رہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا، یعنی اگلے سال 10 محرم کے ساتھ انہوں نے ایک اور روزہ جوڑ لیا یہودیوں کی مخالفت میں۔ تو یہ روزہ جو 9 محرم کا رکھا جاتا ہے وہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں سے نفرت کی دلیل اگر ہمیں دینی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم 9 محرم کو روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کی آرزو کو پورا کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور 10 محرم کا روزہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ کسی کے 1 سال کے گناہ ہو جائیں اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں پر پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی چیز چھین لی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے حقوق کو ختم کر دیا ہے، اس کو ادا نہیں کیا، تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف تبھی معاف ہوتا ہے جب وہ ان حقوق کو ادا کرے یا جس کا حق لیا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ بعض لوگ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے برائی بول دیتے ہیں، تو اس سے جس کے بارے میں برائی کی گئی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، یہ گناہ بھی اس روزے سے معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں اور ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ 10 محرم میں رات یعنی روزہ افطاری کے بعد کچھ اچھا بنا کر کھانا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضعیف حدیث میں روایتیں ملتی ہیں، اور ہمارے جو علماء ہیں ان کے یہاں پر ضعیف حدیث پر اگر اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس کی اقتدا کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم مان سکتے ہیں، اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس لیے کہ ضعیف حدیث جس کسی کو بھی اگر یہ کہنا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل نہ کرنے کی دلیل لاؤ۔
یہ کہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل مت کرو؟ ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، کوئی کرے تو مستحب ہے اور نہ کرے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی اچھا بنا کر نہیں کھا رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ 10 محرم کے دن میں جو لوگ شربت بناتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور کچھ لوگ مٹھائی بانٹتے ہیں، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو اس طرح کے عمل کرنے والے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے دنیا سے چلے گئے، نماز کی حالت میں چلے گئے۔ اب یہ جو شربت بانٹنے والے ہیں ان کی نمازیں کہاں پر ہیں؟ ظہر کے وقت بھی یہ شربت بانٹتے رہتے ہیں، ظہر سے پہلے بھی بانٹتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو یہ کہ ان کی موت ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑے۔ اور انہی سے محبت کی دعویٰ کرنے والے لوگ شربت بانٹنے میں لگے ہیں، اس دن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جبکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہے، اللہ کے ولیوں نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ اور آج کل کے مسلمان جو جھوٹے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سچی محبت کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کی جھوٹے دعوے کرنے والے اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے یا اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور جو بھی کام کر رہے ہیں غلط ہے۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں، چاہے وہ صحیح حدیث ہو، چاہے ضعیف حدیث ہو، چاہے حسن حدیث ہو، اس طرح کی بات ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے کہ 10 محرم کو شربت بانٹی جائے، مٹھائی بانٹی جائے، اسے ثواب ملے گا وغیرہ۔ یہ کوئی جو ہے حدیث سے ثابت عمل نہیں ہے۔ لوگوں نے شروع کیا اس عمل کو، اس کے بعد کے لوگوں نے یہ کام کیا، پھر اس کے بعد کے والوں نے اس پر عمل کیا، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ صرف ان کے جو آبا و اجداد تھے، ان کے جو دادا تھے، پردادا تھے، اس طرح کا عمل کر کے چلے گئے۔ اب ان کی دلیل یہی ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح کرتے پایا ہے، اس لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسے یاد رکھیے کہ ہمارے دین کے اندر وہی چیز ثابت ہو سکتی ہے اور سچی ہو سکتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، ہے نا؟ جو اللہ نے کہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اس کے بعد نیک لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو، وہی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم بھی کریں گے۔ اگر وہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کی تردید کریں، اس سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہر جگہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔